جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں فرخ شاہ، لیکچرر اکنامکس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے پارٹ 1 میں مائکرو اکنامکس کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے معیشت کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا جائزہ لیا تھا، جن میں ہم نے اس کا تعارف دیکھا تھا، طلب و رسد کو دیکھا تھا، افادہ وغیرہ کو دیکھا تھا، صارف کا رویہ، فرموں کو دیکھا تھا، عاملین پیدائش اور ان کے معاوضوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ لیکن اب ہم جو کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، جو ہماری بک ہے سیکنڈ ایئر کی، اس میں ہم میکرو اکنامکس کو ڈسکس کریں گے، یعنی اس کے اندر معیشت کے جو بڑے بڑے شعبے ہیں ان کا یہاں پہ جائزہ لیا جائے گا۔ اب معیشت کے بڑے بڑے شعبے کون کون سے ہیں جی؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے اوپن ہے وہ ہے قومی آمدنی۔ اہم موضوعات یہاں پہ لکھا ہوا ہے کون کون سے ہیں، جس کا مفہوم ہے، تصورات ہے، حقیقی قومی آمدنی، زرعی قومی آمدنی وغیرہ، پیمائش کے طریقے، داری بہاؤ، مطالعہ کیوں ضروری ہے، توازن، اور پھر اس کی ایکسرسائز۔ یہ اہم چیزیں جو ہیں یہاں پہ ہم نے ادھر ڈسکس کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہاں پہ قومی آمدنی پہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پیپر پیٹرن کا تھوڑا سا بتا دوں۔ یہ وہی ہوگا جو پارٹ 1 میں تھا ہمارا، یعنی پہلا کوشچن 20 نمبر کا ایم سی کیوز کا، سوال نمبر 2 شارٹ کوشچنز کا، 3 بھی شارٹ کوشچنز کا، 4 بھی شارٹ کوشچنز کا، اور سوال نمبر 5 6 7 8 9، یعنی یہ 5 سوال ہوتے ہیں، ان میں سے ہم نے 3 کرنے ہوتے ہیں، 30 نمبر کے 10 نمبر کا ایک ہوتا ہے۔ تو یہی پرانے والا ہی آپ کا پیپر پیٹرن ہے۔ اب سوال کیسے کیسے آئیں گے، ان کی ترتیب کیسے ہوگی، یہ پھر ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھتے جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں قومی آمدنی کو، نیشنل انکم۔ اب یہاں پہ ساتھ اس نے بیٹا آپ کو انگلش میں بھی دیا ہوگا، بہتر یہ ہوگا کہ آپ ساتھ ساتھ انگلش میں بھی جو ہے یہاں پہ چیزوں کو دیکھتے جائیں، اس سے آپ کو کیا ہوگی، چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ آگے جو ہے وہ موسٹلی پروگرامز انگلش میں ہوتے ہیں، جس سے آپ کو سمجھنے میں کیا ہوگی، آسانی ہوگی۔ اوکے، اثباتی معاشیات کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جن میں جزوی معاشیات کلاسیکل معیشت دانوں کے نظریات پر مشتمل ہے۔ یہ پارٹ 1 میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے۔ اس میں معیشت کے مختلف شعبوں کا الگ الگ جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی کہ مائکرو کی بات کر رہا ہے، تھوڑی سی معیشت کے جو چھوٹے چھوٹے شعبے ہیں ان کا ہم نے جائزہ لیا تھا، اور وہاں پہ معیشت جو ہے وہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کامل روزگار کی سطح پر کام کر رہی ہے۔ کامل روزگار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مکمل روزگار، یعنی ایسی معیشت جس کے اندر 93 94 یا 95% تک جو ہے وہ روزگار لوگوں کو نصیب ہو، یعنی وہ جاب کر رہے ہوں، کوئی چند 1% جو ہے وہ لوگ بے روزگار ہوں، تو ایسی معیشت کو ہم کامل روزگار کہتے ہیں یا مکمل روزگار کی معیشت کہتے ہیں۔ تو کلاسیکل معیشت دانوں کا اس نے یہاں پہ کیا ہوا ہے، وہ فرض کر لیتے تھے کہ معیشت کامل روزگار کی سطح پر کام کرتی ہے اور عمومی بے روزگاری یعنی عام بے روزگاری پیدا نہیں ہوتی۔ بے روزگاری کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ایک سٹیٹمنٹ تھی جے بی سے کی، یہ بھی معیشت دان تھا، اس نے کہا تھا کہ جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ خود بخود ساری کی ساری سیل ہو جاتی ہیں، یعنی رسد اپنی طلب خود پیدا کر لیتی ہے، جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب کی سب کیا ہو جاتی ہیں، وہ سیل ہو جاتی ہیں۔ لیکن 1929-30 میں پھر ایک بحران آیا تھا، اس نے اس مفروضے کو ختم کر دیا تھا، یعنی اس میں جو ہے وہ اشیاء کی قیمتیں اتنی کم ہو گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سیل ہونے سے رہ گئی تھی، اوور پروڈکشن ہو گئی تھی، بے روزگاری ہو گئی تھی، اور صرف امریکہ میں ہی بہت کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے تھے۔ پھر وہاں سے یہ اس نے ارد گرد کے جتنے بھی ایریاز سے سب کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جی، اب کلی معاشیات کا وہ بتا رہا تھوڑا تھا، اس میں مسائل کو مجموعی جائزہ لیا جاتا ہے۔ مجموعی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں معیشت کے جو بڑے بڑے شعبے ہیں ہم نے ان کا جائزہ لینا ہے۔ ان میں قومی آمدنی جو ہمارا پہلا چیپٹر یہاں پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور روزگار، قومی سطح پر بچت، سرمایہ کاری اور بینک کاری، سرمایہ کاری، سرکاری مالیات اور بین الاقوامی تجارت وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ چلے نیچے اس نے ایک پیرا دیا ہوا ہے، اس کو آپ ریڈ کر لیجئے گا، یعنی چیپٹر کا اس نے بتایا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، قومی آمدنی کا مفہوم، یعنی کہ اس کا میننگ اب کیا ہے اور اس کا بیسک کنسیپٹ آف نیشنل انکم۔ قومی آمدنی کا مفہوم مختلف ماہرین نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔
ڈاکٹر مارشل کے مطابق اشیاء و خدمات کی وہ خاص مقدار جو کسی ملک میں لوگ اپنے سرمایہ اور قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک مقررہ عرصہ میں پیدا کرتے ہیں، اس کو ہم قومی آمدنی کہتے ہیں۔ مقررہ عرصہ سے کیا مراد ہے کہ ایک سال کے عرصہ میں، مختصراً یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ایک سال کے عرصہ میں جتنی بھی اشیاء و خدمات پیدا ہوتی ہیں، اشیاء و خدمات کو ہم ڈیٹیل سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کچھ ادارے چیزیں پیدا کرتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، جیسے کرسی، یہ جوتا بنانے والے، یہ جو ہے فرنیچر وغیرہ بنانے والے، پلاسٹک کا سامان بنانے والے، گندم اگانے والے، یہ سارے اشیاء میں آتے ہیں۔ خدمات، جج، ڈاکٹر، وکیل، سنگر، ڈاکٹر وغیرہ، یہ سارے کس میں آ جائیں گے؟ خدمات میں آ جائیں گے۔ یعنی یہ ایک سال میں جو کچھ بھی پیدا کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو اکٹھا کر لیں تو کیا بن جائے گی؟ ہماری قومی آمدنی بن جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ہم نے لینا ہے ایک سال میں۔ نیچے اس نے انگلش میں بھی دیا ہوا ہے، aggregate of goods and services produced in a country in a fixed period of time which is generally a year is known as national income، اس کو ہم قومی آمدنی کا نام دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی جی؟ کسی ملک کے لوگ سال بھر میں اشیاء و خدمات کی جو مقدار پیدا کرتے ہیں اسے قومی آمدنی کا نام دیا جاتا ہے۔ اشیاء سے مراد سال بھر میں معیشت کے مختلف شعبوں سے حاصل ہونے والی پیداواریں ہیں۔ کہاں سے پیداوار آتی ہے جی؟ زراعت کے شعبے سے آتی ہے، مصنوعات، معدنیات، جنگلات، حیوانات، نباتات، یعنی جو کچھ بھی لوگ کاروبار کر رہے ہیں، بینکنگ کر رہے ہیں، ذرائع نقل و حمل ہے، ہماری ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن وغیرہ، رسل و رسائل، علاوہ ازیں ایسے افراد کے معاوضوں کو بھی قومی آمدنی میں شامل کیا جاتا ہے جو اشیاء پیدا نہیں کرتے بلکہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں استاد، ڈاکٹر، وکیل اور جج صاحبان وغیرہ شامل ہیں۔ بس ایک سال کے عرصہ میں کسی ملک کے افراد اشیاء و خدمات کی شکل میں جو کچھ پیدا کرتے ہیں نا، اس کے مجموعے کو ہم کیا دیتے ہیں جی؟ اس کو ہم قومی آمدنی کا نام دیتے ہیں۔ اب آگے ہمارے پاس آ گئی فشر کی ڈیفینیشن۔ کس کی ڈیفینیشن آ گئی؟ فشر کی۔ فشر نے تھوڑی سی ورڈنگ اس کی چینج کی ہے، باقی اس کی ڈیفینیشن وہی ہے جی۔ فشر نے کیا کہا تھا جی؟ اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو ایک سال کے عرصہ میں صرف کی جائے۔ پیچھے مارشل نے کیا لفظ یوز کیا ہے؟ مارشل نے لفظ یوز کیا ہے پیدا کی جائے۔ پیدا کی جگہ پہ اس نے صرف ہے، مطلب کہ استعمال میں کرنا۔ جو اشیاء و خدمات ہم سال بھر میں استعمال کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ قومی آمدنی، کیونکہ جو کچھ ہم استعمال کرتے ہیں وہ دوسرے بندے کی آمدنی بن جاتا ہے، اس لیے چاہے آپ آمدنی کو لے لیں چاہے آپ صرف کو لے لیں تو بات ہماری کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے۔ اس نے سال بھر میں صرف ہونے والی کل اشیاء و خدمات کے مجموعے کا ذکر کیا ہے، چونکہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے لوگ اپنی ضروریات کے مطابق اسے کیا کر دیتے ہیں؟ صرف کر دیتے ہیں۔ اس لیے فشر نے پیداوار کے بجائے اشیاء و خدمات کے صرف کے مجموعے سے آمدنی سے تعبیر کیا ہے۔ پیگو صاحب کیا فرماتے ہیں جی؟ قومی آمدنی قوم کی مادی دولت کے اس حصے پر مشتمل ہوتی ہے جسے زر کی مدد سے ماپا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نیچے گارڈن ریکلے کی دی ہوئی ہے، اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ ایک سال کے عرصے میں جو پیدا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قومی آمدنی کہتے ہیں۔ اب نیچے آ جائیں۔ یو ایس اے کے شعبہ کامرس نے قومی آمدنی کی تعریف اس طرح سے کی ہے: وہ مجموعی خالص آمدنی جو کسی قوم کے جملہ عاملین پیدائش۔ عاملین پیدائش کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ہم نے 13 چیپٹر میں پڑھا تھا لاسٹ ٹائم۔ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، ان کو جو معاوضے دیے جاتے ہیں ان معاوضوں کو اکٹھا کر لیں تو کیا بن جاتی ہے؟ قومی آمدنی بن جاتی ہے۔ جیسے زمین کا کیا ہوتا ہے؟ لگان ہوتا ہے، محنت کی اجرت ہوتی ہے، سرمایہ کا سود ہوتا ہے، اور تنظیم کا کیا ہوتا ہے؟ منافع ہوتا ہے۔ امریکی نوبل انعام یافتہ پال سیملسن نے جی مجموعی طور پر کسی ایک ملک میں پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کی سالانہ بہاؤ کی زرعی قدر و قیمت کو قومی آمدنی کا نام دیا جاتا ہے۔ زرعی قدر و قیمت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی بازار میں جو رائج قیمت ہے اس کے لحاظ سے اس کی مالیت لینا۔ مثال کے طور پہ گندم پیدا ہو رہی ہے، اس کی ایک من کی قیمت کتنی ہے؟ 1400 روپے من ہے، تو یہ اس کی زرعی مالیت ہوگی۔ زر روپیہ پیسہ، مالیت اس کی قیمت کو کہتے ہیں۔ اوکے، قومی آمدنی کے بارے میں مختلف ماہرین کے خلاف جاننے کے بعد اس کی بہتر تعریف ہم درج الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ اس سے مراد ایسی اشیاء و خدمات کے بہاؤ کی مالیت لی جاتی ہے جو کسی ملک میں ایک سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہو، بشرطے کہ اس میں سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس اور بالواسطہ ٹیکس مائنس کر دیے جائیں۔ اب ایک قسم نئی ٹرم آ گئی ہے، فرسودگی، ٹھیک ہے، فرسودگی کا الاؤنس یا فرسودگی کے اخراجات، یہ کیا ہوتے ہیں؟ اب
فرسودگی سے مراد یا فرسودگی کے اخراجات سے مراد وہ اخراجات ہوتے ہیں یا وہ الاؤنس ہوتا ہے جو مشینوں کی توڑ پھوڑ کے سلسلے میں ہمیں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کسان کے پاس ایک ٹریکٹر ہے، اس کی عمر 20 سال ہے، وہ اپنی آمدنی میں سے ہر سال 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ سائڈ پہ رکھتا رہے گا۔ یعنی ایک ٹریکٹر ہے، اس کی عمر 20 سال ہے اور اس کی قیمت بھی 20 لاکھ روپے ہے، یعنی 20 سال کے بعد وہ ٹریکٹر کیا ہو جائے گا، ایکسپائر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو کسان اپنی آمدنی میں سے ہر سال 1 روپیہ سائڈ پہ 1 لاکھ روپیہ سائڈ پہ رکھتا جائے گا، تاکہ جب بھی اس کا ٹریکٹر خراب ہو تو وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ نیا ٹریکٹر خرید سکے۔ یہ وہ جو 1 لاکھ روپیہ سائڈ پہ رکھ رہا ہے، یہ اس کا فرسودگی کا الاؤنس کہلاتا ہے۔ تو پہلے پوائنٹ میں اس نے یہی کہا کہ قومی آمدنی میں 1 سال کے دوران اشیاء و خدمات کے بھاؤ کی مالیت لی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے دوران تمام اشیاء و خدمات کی بازاری قیمت کے لحاظ سے مالیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ابھی میں نے جو پہلے گندم کی مثال دی تھی کہ جو کچھ پیدا ہو رہا ہے آپ نے اس کا اندازہ کیسے لگانا ہے، آپ نے بازاری قیمت کے لحاظ سے لگانا ہے۔ گندم پیدا ہو رہی ہے، کپاس پیدا ہو رہی ہے، صنعتوں میں چیزیں بن رہی ہیں، اس کا ہم اندازہ لگائیں گے بازاری مالیت کے لحاظ سے کہ بازار میں اس چیز کی کیا قیمت ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 پہ آ جائیں۔ سرمائے کی فرسودگی کے الاؤنس سے مراد ہے کہ مشینوں کی مرمت اور تجدید کے لیے ان کی پیداوار میں سے ہر سال الاؤنس ہمیں علیحدہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں نے آپ کو جو ٹریکٹر کی مثال دی ہے وہ 1 لاکھ روپیہ سائڈ پہ رکھتا رہے گا، اس سے سرمایہ اصلی حالت میں موجود رہتا ہے۔ کیا مراد ہے جی، جب وہ اس کا ٹریکٹر خراب ہوگا تو وہ کیا کر لے گا، نیا ٹریکٹر بھی خرید سکتا ہے۔ بعض اوقات شے کی قیمت میں ٹیکس بھی شامل ہوتا ہے جو کہ حکومت کی آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے، لہٰذا کاروباری حضرات کی صحیح آمدنی معلوم کرنے کے لیے ٹیکس کو مائنس کر دینا چاہیے۔ منہا کا مطلب کیا ہوتا ہے، مائنس کر دینا چاہیے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہاں تک ہم نے اس کا میننگ دیکھا، اور اگلے لیکچر میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو تصورات ہیں اس کو پھر ہم ڈسکس کریں گے۔